رات کے سناٹے میں جب سب سو رہے تھے تو وہ میرے کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور آہستہ سے میرے کان میں بولا، اپنی مرضی سے میرے قریب آؤ یا پھر میں اپنا حق لے لوں۔ میں سہم گئی۔ یہ وہی خرم تھا، میرا دیور، جس کی شادی میں نے اپنے ہاتھوں سے کرائی تھی، اور اب وہ میری آنکھوں میں وحشت نہیں، محبت ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ زبردستی ہے، میں نے چیخ کر کہا۔ السلام علیکم ناظرین، قمر شہزادی جہلم سے، ثاقب رضا پاک پتن سے، راحت چشتیاں سے، جس نے اپنی کہانی لوگوں تک پہنچانی ہے وہ کمنٹ میں اپنا نمبر سینڈ کرے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا نام فوزیہ ہے، میری عمر 25 سال ہے۔ ایک بیوی تھی، پھر بیوہ ہو گئی، ایک بہو تھی، پھر تنہا رہ گئی، اور ایک دن میں وہ عورت بن گئی جو اپنی آنکھوں سے اپنی چاہت کو کسی اور کی مانگ بھرتے دیکھتی رہی اور مسکراتی رہی۔ خرم میرا دیور تھا، چھوٹا، شوخ اور سب کا لاڈلا، مگر میری نظروں میں وہ صرف دیور نہیں رہا تھا، وہ میرا سہارا بن چکا تھا، میرے ادھورے پن کا خاموش گواہ۔ شوہر کی موت کے بعد میں جینے کے ڈھونگ میں تھی، اور وہ مجھے ہر روز جینے کی نئی وجہ دیتا تھا۔ میری خاموش دعاؤں کا مرکز، میری راتوں کی بے خوابی کا سبب خرم تھا۔ لیکن پھر میں نے خود ہی اس کی شادی کروائی۔ کیوں؟ کیونکہ میں بدنام ہونا نہیں چاہتی تھی۔ لوگوں کی نظروں میں بھابھی کے لیے دیور کو چاہنا گناہ ہے، چاہت پاک ہو یا نہ ہو، زبانوں پر الزام آ جاتا ہے۔ خرم نے ایک بار بھی مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا، نہ محبت کا اقرار، نہ نفرت کا انکار، بس خاموش رہا اور میری خاموشی کو قبول کر گیا۔ شادی کے بعد وہ بدل گیا تھا، زیادہ خاموش، زیادہ سنجیدہ، اور شاید مجھ سے ناراض۔ میں دن بھر کام کرتی، بچوں کا دھیان رکھتی، ساس کے تانے سہتی، اور رات کو جب سب سو جاتے تو خرم کی ہنسی، اس کی نظریں، اس کی آواز میرے دل کے آس پاس گھومتی۔ اور پھر وہ رات آئی، سردی کی رات تھی، میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی تھی، دل بے چین تھا، آنکھیں نم۔ دروازہ آہستہ سے کھولا، میں چونکی، خرم تھا۔ خرم، میں نے سرگوشی میں کہا، اس وقت سب خیریت؟ وہ اندر آیا، دروازہ بند کیا، اور پھر وہ الفاظ جو آج تک میرے ذہن میں گونجتے تھے، بیوی رات کے پہر شوہر کے کمرے میں کیا کرتی ہے؟ میری سانسیں رک گئیں۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں فوجیہ، بس اب تمہاری نظروں میں اپنا حق چاہتا ہوں، وہ حق جو تم نے چھین کر کسی اور کو دے دیا۔ یہ زبردستی ہے، میں نے تڑپ کر کہا۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ نہیں، یہ فرائض ہے جو تمہاری خاموشی نے میرے ذمہ لگا دیے۔ میں نے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھوں کی گرفت میں وہ شدت تھی جو صرف کسی ٹوٹے دل سے آتی ہے۔ فوزیہ، اس کی آواز میں اب تڑپ تھی، میں وہ سب بولنے آیا ہوں جو تم نے کبھی سننے کی اجازت نہیں دی۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، تمہارے خاموش ہونے سے زیادہ تمہارے بولنے سے پہلے۔ میری زبان پر قفل تھا، مگر دل چیخ رہا تھا۔ خرم، میں بھی تمہیں چاہتی ہوں، مگر بولی نہیں، بس آنکھیں نم کر کے نظریں جھکا لیں۔ اس نے میرے بالوں کا کیچر کھول دیا، میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے سہلانے لگا، اور کہا، اب اگر روکو گی تو یہ زبردستی ہوگی، ورنہ تو تم جانتی ہو جیسا پہلے ہی تمہارا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہ ہاں کہا، نہ کہا، بس وہ لمحہ میری زندگی کا رخ بدل گیا۔ اس رات کے بعد میری زندگی وہ نہ رہی جو پہلے تھی۔ میں اکثر آئینے میں خود کو دیکھتی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکی سیاہی، ہونٹوں پر خاموشی، اور دل میں ایک ایسی آگ جو نہ بجھتی تھی نہ لگنے دیتی تھی۔ خرم نے وہ کہا جو میں برسوں سے سننا چاہتی تھی، لیکن جب سنا تو دل نہیں مانا۔ محبت اگر مجبور کر دے تو عشق نہیں، قید بن جاتی ہے، اور میں خود کو خرم کے احساسات میں قید پا رہی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو کمرے میں ویرانی تھی، نہ خرم تھا نہ اس کے الفاظ، بس ذہن میں گردش کرتے مناظر تھے۔ کیا وہ سب سچ تھا، یا میں نے بس چاہا کہ وہ سچ ہو؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا خرم کی بیوی اس کے لیے کافی نہیں، یا میں نے اس کا دل اتنا پہلے ہی چرا لیا تھا کہ اب وہ کسی اور کا ہو ہی نہ سکا؟ دن گزرتے رہے، خرم مجھ سے نظریں چرا کر رہنے لگا۔ کبھی میرے قریب سے گزرتا تو اس کی سانسیں بے ترتیب ہو جاتی، اور میری دھڑکنیں جیسے زمانے کی عدالت میں پیشی بھگت رہی ہوں۔ ساس اماں نے محسوس کیا کہ خرم بدل گیا ہے، پوچھا، کیا بیوی سے جھگڑا ہوا ہے؟
وہ مسکرا کر ٹال دیتا، لیکن میں جانتی تھی وہ اب خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ ایک دن شام کو جب سب اپنے کمروں میں تھے، میں برآمدے میں پانی بھرنے آئی۔ پیچھے سے آواز آئی، فوزیہ کچھ وقت دو گی؟ میرا دل جیسے رک گیا۔ میں مڑی، خرم سامنے تھا، چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں تھکن اور دل میں وہی پرانا سوال۔ جی بیٹھو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں جھجکی لیکن بیٹھ گئی۔ فوزیہ، اس رات جو کچھ ہوا وہ سب میری مرضی سے تھا، جذبات سے تھا، لیکن تمہاری مرضی جانے بغیر شاید ظلم تھا۔ میں خاموش رہی۔ میں جانتا ہوں تم نے میری شادی کروا کر میرے لیے قربانی دی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم نے میری زندگی کا فیصلہ مجھ سے چھین لیا، اور اب میں ہر دن ہر رات تمہارے سائے میں جیتا ہوں، تمہیں چھو کر پھر کھو دینے کا احساس لیے۔ یہ سب اب کہنا بیکار ہے۔ تم شادی شدہ ہو، تمہاری بیوی ہے، اور میں تمہاری بھابھی ہوں۔ نہیں فوزیہ، وہ پہلی بار چلایا۔ تم صرف میری بھابھی نہیں ہو، تم میری چاہت ہو، میرا ہر جذبہ، میری ہر دعا اور میری ہر خاموشی کا جواب ہو۔ میں کھڑی ہو گئی۔ تمہیں یہ سب پہلے کہنا تھا جب میں تمہاری ہو سکتی تھی، اب نہیں، اب میں صرف بیوہ ہوں اور تم ایک شوہر۔ تو پھر کیوں تم میرے کمرے کے قریب آ کر رک جاتی ہو؟ کیوں تم میری آنکھوں سے نظریں چراتی ہو؟ کیوں تم وہ سب محسوس کرتی ہو جو میں کرتا ہوں؟ میں رو پڑی، کیونکہ میں بھی چاہتی ہوں تمہیں، لیکن عزت سے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری بیوی تمہیں میرے لیے بدنام کرے، یا یہ دنیا مجھے ایک بار پھر بیوہ کہے۔ محبت کے بعد وہ چپ ہو گیا۔ ہم دونوں خاموش تھے، جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر اچانک اس نے کہا، اگر وقت نے ہمیں ملنے نہیں دیا تو کیا ہم اسے اپنی مرضی سے جینے کا حق بھی نہ دیں؟ میں نے نظریں نیچی کر لی۔ محبت کبھی چھین کر نہیں لی جاتی خرم۔ اگر تمہارا حق ہوں تو ایک دن خود آ جاؤں گی، لیکن آج تمہاری بیوی تمہاری منتظر ہے۔ جاؤ، اس کا حق ادا کرو۔ وہ میری طرف دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اٹھا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور چلا گیا۔ میں وہیں بیٹھی رہ گئی، آنکھوں سے بہتا پانی، دل سے نکلتی سسکیاں، اور لبوں پر ایک ہی دعا، یا اللہ اگر میرا حق ہے تو لٹا دے، عزت کے ساتھ۔ محبت جب چھپانی پڑ جائے تو وہ عبادت نہیں رہتی، جرم بن جاتی ہے۔ جرم کے ساتھ وہ آخری مکالمہ میرے وجود میں کچھ توڑ چکا تھا۔ دل میں گہری خراش تھی جو لفظوں سے نہیں، خاموشیوں سے بنی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب فاصلہ رکھوں گی، نہ نظروں کا تصادم، نہ جذبات کا اظہار، مگر دل کے فیصلے صرف دل کرتا ہے، ضمیر نہیں مانتا۔ ان دنوں خرم کی بیوی مہوش کی طبیعت خراب رہنے لگی، اکثر بے چین، چڑچڑی اور شکوہ کلاں رہتی۔ ایک دن دوپہر کو جب سب سو رہے تھے، میں کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ مہوش کی آواز آئی، آپ کے لیے خرم کیا ہے بھابھی؟ چائے کا چمچ میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میں پلٹی اور کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، آنکھوں میں شک، چہرے پر طنز۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا، سیدھا سوال ہے۔ جب شوہر مر جاتا ہے تو کیا دیور کو شوہر سمجھ لیا جاتا ہے؟ میں تڑپ گئی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے مہوش، تم ایک عورت ہو، ایک بیوی۔ ایسا الزام کسی پر لگانے سے پہلے اپنے دل کو دیکھو۔ دل تو آپ نے بہت پہلے جیت لیا تھا بھابھی۔ خرم میرے پاس ہوتا ہے لیکن سوچتا آپ کو ہے، میرے قریب ہوتا ہے مگر آنکھوں میں کوئی اور بسا ہوتا ہے۔ میں چپ رہی۔ کیا بولتی؟ سچائی سامنے تھی، لیکن زبان پر سچ لانا خود کو ننگا کرنا تھا۔ بس کرو مہوش، خرم کی آواز دروازے سے آئی۔ وہ اندر آ چکا تھا۔ مہوش نے چونک کر اسے دیکھا تو آخرکار آپ سن رہے تھے، تو اب بتائیں کس کا حق ہے آپ پر؟ خرم خاموش کھڑا رہا۔ مہوش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہاری بیوی ہوں خرم، تمہاری زندگی کا حصہ، لیکن تمہاری محبت وہ کہاں ہے؟ میرے اندر کیوں نہیں اترتی؟ خرم نے آہستہ سے کہا، محبت زبردستی نہیں ہوتی مہوش، اور فوزیہ اس نے کبھی کچھ نہیں مانگا، سب کچھ تم نے سوچا ہے، محسوس کیا ہے۔ مہوش ہنسی، یعنی تم مانتے ہو، تمہاری خاموشیاں بھی اسے چاہتی ہیں۔ خرم نے نظریں جھکا لیں۔ مہوش رو پڑی۔ میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا خرم، بیوی کا دل توڑنا صرف گناہ نہیں، بد دعا بن جاتا ہے۔ وہ چلی گئی۔ میں کھڑی تھی، ساکت، شرمندہ اور دل گرفتہ۔ خرم میری طرف آیا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا فوزیہ، میں نے صرف سچ قبول کیا ہے۔ تمہیں چاہنا گناہ نہیں، تمہارے بغیر جینا سزا ہے۔ میں پیچھے ہٹی۔ بس کرو خرم، اب جو محبت ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، یہ ایک بوجھ بن گئی ہے جسے
دونوں کاندھوں پر اٹھا رہے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں۔ تو پھر کیا کروں فوزیہ؟ اس کی آواز میں فریاد تھی۔ جینے کی فضا کاٹوں؟ میں خاموش رہی۔ اس دن کے بعد خرم کی بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ خاندان میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ لوگوں نے میرے کردار پر سوال اٹھائے اور میں خاموش رہی۔ محبت کو بچانے کے لیے میں نے خود کو قربان کر دیا تھا۔ اب محبت کے الزام میں خود کو جلانا بھی میرا نصیب تھا۔ کبھی کبھی انسان اپنی ہی عزت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، صرف اس محبت کو بچانے کے لیے جو پہلے ہی مر چکی ہو۔ مہوش کے جانے کے بعد گھر میں خاموشی نہیں، ایک عجیب سا شور تھا، سوالوں کا، نظریوں کا، سرگوشیوں کا۔ ساس اماں کی آنکھوں میں گہرا شک تھا۔ رشتہ دار آنے جانے لگے اور باتیں سنانے لگے۔ بیوہ ہو کر دیور پر نظر رکھی، شادی کیوں نہیں کرتی کہیں اور، گھر میں رہنا اب جائز نہیں۔ میں سنتی رہی، پگھلتی رہی، لیکن چپ رہی۔ خرم اب کھل کر میرے سامنے آ جاتا، کبھی دوپٹے کے سیٹ درست کرتا، کبھی میرے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتا، اور کبھی بس بیٹھ کر مجھے دیکھتا رہتا۔ میں نے اسے کئی بار روکا، خرم خدا کے لیے میرے لیے مشکل نہ بناؤ، مجھے ان باتوں کا سامنا تنہا کرنا پڑتا ہے، تمہیں نہیں۔ وہ بس کہتا، اب میں تمہیں تنہا نہیں رہنے دوں گا۔ ایک دن اماں نے مجھے کمرے میں بلا لیا۔ فوزیہ، تم ایک بیوہ ہو، ہم نے تمہیں عزتی سہارا دیا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ تم یہ گھر چھوڑ دو۔ میں ساکت رہ گئی۔ چھوڑ دوں؟ کہاں جاؤں گی اماں؟ جہاں تمہارا کوئی ہو۔ جا پھر اپنی عزت کی حفاظت کے لیے دوسری شادی کر لو، ہمیں معاشرے کو جواب دینا ہے۔ اور خرم، میری آواز کانپ گئی۔ خرم کی بیوی گھر چھوڑ کر گئی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ تم ہو۔ اب اگر خرم تمہیں قبول کر لیتا ہے تو یہ گناہ تمہاری پیشانی پر سجا رہے گا۔ میں چپ ہو گئی۔ عزت یا محبت؟ سوال وہی تھا، جواب اب بھی نہیں تھا۔ اسی رات خرم میرے کمرے میں آیا، آنکھوں میں طوفان، ہاتھ میں نکاح کا فارم۔ یہ لو، سادہ کاغذ پر ہمارا رشتہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں دنیا کے سامنے بھی تمہیں اپنا کہہ سکتا ہوں۔ پاگل ہو گئے ہو؟ میں چیخ اٹھی۔ ہاں، پاگل ہوں، اس لیے کہ اب میں تمہیں کسی اور کے حصے میں نہیں جانے دوں گا۔ اماں نے نکال دیا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں نکاح کے ساتھ عزت دوں گا۔ اور مہوش، اسے واپس لاؤ خرم۔ محبت اگر قربانی نہ دے سکے تو وہ انا ہے، عشق نہیں۔ محبت اگر چھیننی پڑے تو وہ گناہ ہے، لیکن اگر عزت کے ساتھ مانگی جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ میں نے نکاح نامے کی طرف دیکھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا اور دماغ خاموش تھا۔ کل نکاح ہوگا، خرم کہہ کر چلا گیا۔ میں رات بھر نہیں سوئی، دعا کی استخارہ کیا، اور دل سے ایک آواز آئی، جو تمہارا ہے وہ تمہیں عزت کے ساتھ ملے گا، اگر نہ ملا تو وہ تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ محبت اگر صبر مانگے تو قربانی بن جاتی ہے، اور اگر نصیب چھین لے تو دعا بن جاتی ہے۔ خرم کے نکاح کی بات گھر میں گونج چکی تھی۔ ساس اماں نے دروازہ بند کر لیا تھا، رشتہ داروں نے رشتہ ختم کر دیا تھا، اور معاشرے نے ہم دونوں کو مجرم ٹھہرا دیا تھا، لیکن خرم وہ ڈٹا رہا، ایک ایک سے ٹکرایا، صرف میرے نام کی خاطر۔ نکاح کا دن آیا، سادہ سی محفل، دو گواہ، ایک مولوی، اور میری دھڑکنوں کا شور۔ جب قاضی نے پوچھا، فوزیہ بنت ناصر، کیا آپ کو خرم بن بشیر سے نکاح قبول ہے؟ میری آنکھیں نم تھیں۔ میرے سامنے وہ مرد تھا جس سے میں برسوں سے محبت کرتی تھی، جسے اپنے ہاتھوں کسی اور کے نام کیا، اور آج وہ مجھے میرا حق لوٹا رہا تھا۔ قبول ہے، میں نے 3 بار کہا۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور خرم کی نظریں میری جھکی پلکوں میں سکون تلاش کر رہی تھیں۔ نکاح مکمل ہو گیا، میں اب اس کی تھی، صرف قانونی طور پر نہیں، روحانی طور پر بھی۔ شام کو خرم مجھے لے کر اسی کمرے میں آیا جہاں برسوں پہلے میں بھی دلہن بن کر بیٹھی تھی، لیکن آج وہ میں تھی۔ یہ کمرہ اب مہکے گا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، اب اس میں خوشبو ہوگی، سچائی کی، مکمل محبت کی۔ میں نے نظریں چکا لی، لیکن کیا یہ مکمل ہے خرم؟ ایک بیوی کو ٹھکرا کر کیا تمہیں سکون ملے گا؟ میں نے کسی کو ٹھکرایا نہیں، جو خود چھوڑ گیا اس کا کیا گلہ؟ تم نے صبر کیا، وفا کی، اور تمہاری یہی چپ مجھے بے قرار کرتی رہی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا۔ اب میں تمہیں حق دینے آیا ہوں، وہ حق جسے تم نے خود سے چھین لیا تھا۔ آج وہ حق میرے ہاتھوں میں ہے، اور میں اسے تمہیں لٹانے آیا ہوں۔ اس کی باہوں کا احسار میرے وجود کو تھام چکا تھا۔ پہلی بار میں نے خرم کو اپنے اتنا قریب پایا کہ خود کو بھول گئی۔ میری سسکیوں کے درمیان میرے کان میں اس کی سرگوشی گونجی،
اب کوئی فاصلہ نہیں، یہ محبت اب گناہ نہیں، یہ ہمارا نصیب ہے فوزیہ۔ کچھ دنوں بعد جب میں چھت پر کھڑی چائے پی رہی تھی تو اماں سیڑھیاں چڑھتی آئیں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے کھول کر دیکھا، مہوش کی طرف سے طلاق نامہ اور ایک خط۔ فوزیہ، تم نے وہ جیتا جسے میں نے صرف پانے کی کوشش کی۔ تمہاری خاموشی، تمہارا صبر تمہیں اس مرد کا حقدار بناتا ہے جو میرا کبھی ہوا ہی نہیں۔ خرم تمہارا ہے اور اب ہمیشہ رہے گا۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نے اماں کو دیکھا، وہ خاموشی سے مجھے گلے لگا کر بولی، بیٹی دیر سے سہی پر تیری قربانی رنگ لے آئی۔ تو خرم کی بیوی نہیں، اس کی محبت ہے۔ اور آج جب میں خرم کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو سوچتی ہوں اگر میں صبر نہ کرتی تو شاید محبت صرف ایک حادثہ بن جاتی، لیکن میں نے صبر کیا، خود کو روکا اور رب نے دعا سے اور صبر سے مانگا تھا۔ خرم میری منزل تھا اور آج میرا ہم سفر ہے۔ ناظرین، کیا اس کہانی میں یہ سب ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔